آپ کے سامنے ہمارے دارالعلوم گوسیا بوئیسر کے مفتی علامہ مولانا شمشیر علی صاحب کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے سریا ستارہ کے متعلق بہت سارے بیانات یوٹیوب پہ اور واٹس ایپ پر گھوم رہے ہیں، ہمارے علماء کرام اس کو دھڑلے سے پیش کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس متعلق خلاصے سے ساری بات حدیث اور قرآن کی روشنی میں سامنے آ جائے، لوگوں کے سامنے آ جائے، جس سے نہ ہمارے مسلمانوں کی ہنسی اڑے، نہ اسلام کے بارے میں لوگوں میں کوئی غلط فہمی پھیلے۔ برائے کرم آپ ہمارے مفتی صاحب کا یہ ویڈیو آپ بغور سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبی اللہ وعلی جمیع من تبعہ ووالا، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج تقریباً 20-25 دن سے ایک موضوع کے تعلق سے کچھ ویڈیوز اور کچھ تحریریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کہ اس مرتبہ مئی کی جب 12 تاریخ آئے گی تو یہ کرونا وائرس کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور اسے احادیث نبویہ کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ بھی اس یقین کے ساتھ کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ تو اس تعلق سے ہم آج آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کریں گے کہ کیا واقعی جب مئی کی 12 تاریخ آئے گی، سریا ستارہ طلوع ہوگا، یہ تمام آفتیں، بیماریاں، کرونا وائرس، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے یا نہیں؟ احادیث میں کیا ہے اور ان حدیثوں کی شرح میں ہمارے علماء نے کیا فرمایا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے احادیث کی طرف نظر کرتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت امام ابو یوسف نے روایت کی ہے اپنی کتاب آثار میں۔ امام ابو یوسف نے اپنی کتاب آثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں اذا طلع النجم رفعت الآہ عن اہل کل بلد، کہ جب نجم یعنی سریا ستارہ طلوع ہوگا تو پورے شہر والوں سے بیماری ختم ہو جائے گی یا دور ہو جائے گی۔ یہی روایت امام محمد بن حنبل نے اپنی مسند جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 192 میں روایت کی کہ اذا طلع النجم ذات صباح رفعت الآہ، کہ جب سریا ستارہ صبح کے وقت طلوع ہوگا تو وبا دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت کو امام ابن عبد البر نے التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید میں روایت کی، اس میں بھی اسی طرح کی باتیں مذکور ہیں کہ جب سریا ستارہ طلوع ہوگا تو تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، یا پھر کم از کم اس میں تخفیف اور کمی ہو جائے گی۔ تو یہ تو وہ حدیثیں ہوئی کہ جس میں مطلق بیان کیا گیا ہے کہ جب سریا ستارہ طلوع ہوگا تو پورے شہر سے بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن کون سی بیماری ختم ہوگی اس کا ذکر نہیں۔ لیکن جب ہم اسی روایت کی تفصیل میں جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اسی مسند امام احمد بن حنبل میں، اس میں جو روایت آئی ہے کافی روایت لمبی ہے، اور حضرت عثمان بن عبداللہ بن سراقہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، ہمارے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، تو اسی روایت کے اخیر میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے میں نے جب پھلوں کے بیچنے کے تعلق سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے بیچنے سے منع فرمایا حتی تذهب الآہا، جہاں تک کہ بیماری ختم ہو جائے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ ابو عبد الرحمن یعنی اے ابن عمر، بیماری کس چیز سے ختم ہوگی؟
تو انہوں نے فرمایا طلوع الثریا، یعنی جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو بیماری ختم ہوگی۔ اسی طرح سے حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن کی روایت آئی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع الثمار حتی تنجو من الآہا، یہ روایت موطا امام مالک میں ہے کہ یہاں تک کہ آفتوں سے، بیماری سے پھل محفوظ ہو جائیں تو تب جا کر کے پھلوں کو بیچنا ہے۔ اسی طرح سے اسی کتاب میں حضرت زید بن ثابت سے روایت آئی ہے کہ انہ کان لا یبیع ثمارہ حتی تطلع الثریا، کہ وہ اپنے پھلوں کو اس وقت تک نہیں بیچتے تھے جب تک ثریا ستارہ طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو یہ صرف اسی کتاب میں نہیں، بلکہ اگر ہم احادیث کی کتابیں دیکھیں تو یہ الجامع الصغیر وغیرہ میں بھی، اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثریا ستارے کے تعلق سے دو طرح کی روایتیں ہوئیں۔ ایک طرح کی روایتوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن کون سی بیماری ختم ہوگی، کس طرح کی بیماری ختم ہوگی، کون سی وبائیں ختم ہوں گی، اس حدیث میں بیان نہیں۔ لیکن جب وہی روایت دوسری سندوں سے مروی ہے تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد خاص بیماری یعنی پھلوں کی بیماری ختم ہوگی۔ تو اور اہل علم علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ ایک حدیث اگر کہیں مجمل ہو، مبہم ہو، اس میں کچھ پوشیدگی ہو، پورے طور پر بیان نہ ہو، لیکن وہی روایت اگر دوسرے طرق سے، دوسری سندوں سے مروی ہے، اس میں تفصیل ہے، تو وہ تفصیل والی روایت پر عمل ہوگا اور اسی سے معنی مراد اور محتمل احادیث کی تعین ہوگی۔ یہ تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہماری اپنی رائے ہوئی، ہم نے یہ اپنی طرف سے کہا، لیکن ہم اہل علم جو محدثین ہیں، ہمارے علماء اعظام ہیں، ان کی طرف رخ کرتے ہیں اور احادیث کی شروحات میں انہوں نے کیا رقم فرمایا ہے تو ہم اسے دیکھتے ہیں۔ تو امام ابو جعفر طحاوی نے شرح مشکل الآثار میں نقل فرمایا، وہ فرماتے فاقلنا بذلک انہ الثریا، کہ اوپر جو نجم کی بات ہے فرماتے ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد ثریا ستارہ ہے۔ وَقَلْنَا بِهِ أَيْضًا أَنَّ الْمَقْصُودِ بِرَفْعِ الْآهَا هُوَ عَنْهُ هُوَ ثِمَارُ النَّخْلِ، کہ یہاں پہ جو یہ بتایا گیا کہ بیماری ختم ہوگی تو وہ پھلوں کی بیماری ختم ہوگی۔ اسی طرح سے امام قرطبی نے بھی المنتقى شرح الموطا للامام میں نقل فرمایا، امام ابن حجر عسقلانی نے بھی اسی کو نقل فرمایا، فتح الباری میں علامہ بدر الدین عینی نے بھی شرح صحیح البخاری یعنی عمدۃ القاری میں یہی بیان کیا، اور ارشاد الساری میں بھی یہی روایت اسی طرح سے جو امام قسطلانی نے اس حدیث کی شرح کی ہے اس سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، امام زرقانی، امام ملا علی قاری ہے نا، بہت سارے ہمارے علماء نے اس سلسلے میں تفصیلات کی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ہر بیماری مراد نہیں بلکہ پھلوں کی بیماری ہے۔ تو غرض کہ ہمارے ان علماء نے صراحت فرمائی کہ اس سے مراد پھلوں کی بیماری ہے، ہر طرح کی بیماری نہیں۔ ہاں کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ہر طرح کی بیماری ہو، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تو غرض کہ ہمارے اکثر اور جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ اس احادیث میں یا ان احادیث میں جو مذکور ہے کہ بیماری ختم ہو جائے گی ثریا ستارہ کی طلوع ہونے کے بعد، تو اس سے مراد صرف پھلوں کی بیماری ہے۔ اور ایک چیز قابل توجہ ہے کہ یہ جب 12 مئی کو ستارہ طلوع ہوگا تو کیا یہ ساری دنیا سے پھلوں کی بیماری ختم ہو جائے گی یا پھر کسی خاص حصے میں؟ تو جو روایت ہم نے ابھی شروع میں پڑھی حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے کہ اذا طلع النجم رفعت الآہا عن اہل کل بلد، تو اس کی روشنی میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ تمام شہروں میں بیماری ختم ہوگی، لیکن محدث ابن بطال نے شرح صحیح البخاری میں جو مذکور کی بیان فرمایا، جو اس میں مذکور ہے وہ فرماتے یعنی الحجاز،
کہ بیماری جو ختم ہوگی ثریا ستارہ کے طلوع ہونے کے بعد، اس سے عام زمین مراد نہیں بلکہ صرف حجاز کی زمین مراد ہے۔ اسی طرح سے امام ابن عبد البر نے روایت کی الاستذکار میں کہ قولہ للبلد یجوز انہ یرید البلاد التی فیہا النخل، فرماتے ہیں کہ جو بتایا گیا کہ پورے شہر سے یا ہر شہر سے بیماری ختم ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ تمام شہر لیے جائیں کہ جس میں کھجور کے درخت ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد صرف حجاز مراد لیا جائے۔ اسی طرح سے التوضیح جو جامع صحیح للامام ابن الملقن کی ہے، اس میں یہ مذکور ہے کہ اس سے بھی مراد کیا ہے؟ حجاز ہے۔ تو اس تفصیل کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ہر طرح کی جو بیماری ہے نا ہوگی ختم یا نہیں، پھر یہ ہر شہر سے بیماری ختم ہوگی یا نہیں، اس میں کافی تفصیلات ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی چیز یہ کہ جس روایت میں یہ مذکور ہے کہ پورے شہر سے یا ہر شہر سے بیماری ختم ہو جائے گی، تو وہ عام بیماری نہیں بلکہ پھلوں کی بیماری، فصلوں کی بیماری یہ مراد ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس سے پوری دنیا مراد نہیں بلکہ صرف حجاز اور عرب کی سرزمین مراد ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اور ایک بات، یہ دلچسپی سے خالی نہیں، امام ابن عبد البر ہی نے اسی حدیث کی تشریح میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ھذا کلہ علی الاغلب وما وقع نادرا فلیس باصل یبنى علیہ فی شیء، یہ التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید میں ہے، جو امام عبد البر ہی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192 میں یہ عبارت مذکور ہے۔ اس کا مطلب یہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت بیان کی گئی ہے کہ بیماری ختم ہو جائے گی، یہ اکثری ہے، یعنی عام طور پر بیماری ختم ہو سکتی ہے، یہ یقینی نہیں ہے۔ تو جب یہ یقینی ہی نہیں اور پھر یہ متعین نہیں کہ اس سے ساری بیماریاں مراد ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس روایت کو اس امر میں پیش کرنا کہ یہ ہمارے آقا کا ارشاد ہے، ہمارے آقا نے جو فرمایا تو بیماری یقینی طور پر ختم ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں یہ کسی جہالت سے کم نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے احبہ سے، ناظرین سے اختصار کے ساتھ خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ جس روایت میں بتایا گیا ہے کہ بیماری ختم ہو جائے گی، تو پہلی بات یہ کہ اس سے ہر طرح کی بیماری مراد نہیں بلکہ پھلوں کی بیماری مراد ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے ہر شہر یا پوری دنیا کے ممالک مراد نہیں ہے، خاص عرب کی یعنی حجاز کی سرزمین مراد ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ قطعی اور یقینی نہیں ہے بلکہ یہ اغلبی ہے، اکثری ہے، یعنی اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہو تو اللہ عز و جل اس ثریا ستارہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علامت بنایا ہے کہ جب وہ ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ بیماری اٹھا لے گا۔ اس لیے ہمارے علماء کو چاہیے کہ احادیث کی پوری تفصیل میں جائیں اور پھر قوم کے سامنے پیش کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہو، لوگ مسلمانوں کے نام سے ہنسیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ اتنے یقین کے ساتھ دیا جا رہا ہے کہ جب 12 مئی کے بعد بیماری ختم نہیں ہوگی، اور آج کل کے حالات کے حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ یہ یقین کی حد تک ہے کہ 12 مئی تک یہ کرونا وائرس کی بیماری ختم نہیں ہوگی۔ تو جب یہ بیماری 12 مئی تک ختم نہیں ہوگی ثریا ستارہ کے طلوع ہونے کے بعد، تو لوگ ہمارے آقا کی ہنسی اڑائیں گے، احادیث کی ہنسی اڑائیں گے، اور اس طرح سے مسلمانوں کی پوری جگ ہنسائی ہوتی رہے گی، جیسا کہ کچھ دنوں پہلے وہ ہنسی اڑائی گئی۔ کچھ ہمارے غیر اہل لوگوں نے یہ بیان دے دیا کہ مسلمانوں کو کرونا وائرس کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی ہے، جب بیماری مسلمانوں کو بھی ہوئی، پوری میڈیا چینل نے، سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہوا کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ تھا، اور آج اتنے سارے مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو احادیث نبویہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اسلام کی سچی اور صحیح تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔